اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا صلوات۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اس مجلس ترحیم میں جو ایک ایسے مرد مومن، عزادار، زائر اور زوار کی خدمت کرنے والے ایک شریف النفس انسان، جن کے بارے میں یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے گفتگو کے لیے، وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے، حافظے کو تازہ کرنے کے لیے، نہ جاننے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ نہج البلاغہ میں 238 خطبے، 1 کم 80 یعنی 79 خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، جس میں کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ میں ایصال ثواب کی مجالس میں نہج البلاغہ کے بہت سے خطبات کو کبھی خطوط اور عہد ناموں سے، کبھی کلمات حکمت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر یہ الفاظ چونکہ ایصال ثواب کی نسبت سے اس میں گہرائی، گیرائی، وسعت اتنی ہے کہ بار بار بھی مجلس ذیل میں پڑھتا ہوں تب بھی پر دل مطمئن نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نیا زاویہ، کوئی نہ کوئی نئی بات، اس لیے کہ کلام امیر المومنین کی یہی خاصیت ہے
کہ مجھ جیسے ادنا خطیب کی بات نہیں، بڑے بڑے خطیبوں نے، بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے زبان کے جاننے والوں نے نہج البلاغہ کے لیے عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ جو مظہر العجائب ہے اس کی گفتگو یا اس کی تحریر بھی لوگوں کو ہمیشہ متعجب کرتی رہتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جاہز بڑا ادیب ہے عربی کا، اس نے البیان والتبیین میں مولا کائنات کے قول کو، جو بہرحال جب بھی اس طرح کی مجالس ہوں کہ جن کی خدمات کا اعتراف کرنے والے موجود ہوں، اور میں یہ مصرے بھی عام طور سے پڑھتا ہوں علی الاکثر، کہ چکبست کا یہ شعر کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، اس شعر کو سامنے رکھ کر مولانا شاکر امروہوی مرحوم نے، استاد محترم نے عجب شعر کہا کہ زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے، وہ طبعی حیات ہے کہ جو آگ، ہوا، پانی، مٹی سے مل کر بنتی ہے، لیکن یہ مانوی حیات ہے، یہ کیریکٹر کو ڈیفائن کرنے والی لائف ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی اگر مرحوم کا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری ہے تو اس جیسے شعر ایسی شخصیتوں کی ترجمان بن جاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے، موت کیا ہے انہی چرچوں پر پشیماں ہونا۔ یعنی اگر انسان مر کر چلا گیا لیکن اس کے اعمال کے تذکرے، اس کے حسن کردار کے تذکرے لوگوں کی زبان پر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ساری اور طاری ہیں، تو وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ لیکن اگر انسان چل پھر تو رہا ہے لیکن اس کی بدعمالیوں پر، اس کی بد اخلاقیوں پر، اس کی بد تہذیبیوں پر انسانیت سر کو جھکائے ہوئے ہے، تو وہ چلتی پھرتی لاش تو ہے لیکن وہ انسان اپنی حیات مانوی کو کھو چکا ہے۔ تو انہی سب چیزوں سے کون آدمی استفادہ کرے گا، جہاں مولا کائنات نے کہا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت اس میں پایا جانے والا اس کا حسن ہے، ہر شخص کی قیمت اس میں پایا جانے والا علم و فضل ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ ہر شخص کی قیمت اس میں پایا جانے والا کمال ہے، شکل و صورت سے کوئی محبت نہیں کرتا، توجہ فرمائیے گا، اس کردار کو آدمی یاد رکھتا ہے۔ تو بہرحال البیان والتبیین میں جاہز جیسے ادیب نے مولا کائنات کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ اگر میری اس کتاب میں اس قول علی کے علاوہ جو اتنا مختصر ہے اور کچھ نہ بھی ہوتا تب بھی یہ کتاب مکمل ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی پوری کتاب ایک طرف اور مولا کائنات کا چھوٹا سا جملہ ایک طرف، اگر کبھی وقت ملے اور کلمات حکمت سے اس قول کو تلاش کر کے آپ دیکھیں یا اس کے بارے میں جو لوگوں نے کہا ہے۔ اچھا اب جو ہے، کل تک یہ مسئلہ تھا کہ لوگ ہم سے کبھی کبھی سوال کرتے تھے کہ کیا نہج البلاغہ کی کوئی تفصیلی شرح نہیں ہے، کیا کمنٹری کوئی تفصیلی نہیں ہے؟ تو ہم جیسے طالب علم کہتے تھے نہیں، عربک اور فارسی میں تو بڑی شرحیں ہیں، ابن ابی الحدید نے 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، یا حبیب اللہ خوئی نے 21 جلدوں میں شرح لکھی ہے، یا اس کے علاوہ علامہ جعفری مرحوم نے اور اس سے زیادہ تفصیلی شرح لکھی ہے، لیکن لوگ ہاتھ مل کر رہ جاتے تھے کہ ارے وہ چیزیں تو عربی میں ہیں، فارسی میں ہیں، ہم کیسے استفادہ کریں؟ لیکن اب یہ آپ کو موقع مہیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل میں جو ٹرانسلیشن کا آپشن ہے، آپ
ہر خطبے کو عربی اس کی لگائیں گے وہاں، اور وہ آپ کو فوراً آپ کی اپنی زبان میں ترجمہ دے دے گا کہ ابھی آپ نے اگر خالی ترجمہ نہج البلاغہ کا پڑھا ہے تو ابن ابی الحدید بس سرچ کرنا آنا چاہیے، اس لیے کہ علماء نے برسوں خدمات کر کے آپ کی وہ ساری کتابیں اپلوڈ کر دی ہیں، چاہے وہ عربی میں ہوں چاہے وہ فارسی میں ہوں، کہ اب آپ کو خالی سرچ کرنا آنا چاہیے، وہاں تک پہنچنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو سرچ کرنا اور عربی اور فارسی کی کتاب کا نکالنا آ گیا تو پھر اب ہم جیسوں کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ فرضی بیان دے رہے ہیں یا واقعاً کتاب میں موجود ہے، اور ہم جیسے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس سننے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ منبر سے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے ہر ریفرنس اور حوالے کو پیش نگاہ رکھیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب غربت والا نہیں ہے، یتیمی والا نہیں ہے کہ خواب و خیال کی باتیں ہوں، نہیں، یہاں خواب بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی تائید ہوتی ہے، خیال بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی تائید ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو اگر میں اب جو باتیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرات خود بھی جا کر چیک کرنا چاہیں، صرف ایک نام بھی اگر آپ کو یاد ہے تو اس سے آپ پوری ریسرچ اس وقت گوگل پہ کر سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی پہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ ہاتھ باندھے ہوئے آپ کی ساری خدمت انجام دینے کو تیار ہے۔ اس سے پوچھتے جائیے، انٹرنیٹ میں خزانہ ہے تو وہ آپ کو ڈھونڈ کر لا کر دیتا چلا جائے گا۔ تو جب اس سے آپ پوچھیں گے کہ کیا نہج البلاغہ کے کچھ خطبے ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے کہ اس خطبے کو ہم نے 1000 دفعہ پڑھا، تب ہی پر جب ہی ہم نے مولا کائنات کے اس خطبے کو پڑھا، ہر دفعہ نئے معنی، نئے مفاہیم، اور یہیں پر ابن ابی الحدید رکتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر عربی کے ماہر ادیب ان کو پڑھیں تو اپنے اوپر سجدے کو ویسے ہی لازم جان لیں جیسے قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ ضروری ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مجھ سے بھی آپ یہ سارے حوالے لے سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل تو کوئی چیز بھی اور آپ پوچھتے ہیں تو اس کے بعد ہم جیسے طالب علموں کو بھی تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے اور مزید پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی مجمع اور سامع کی طرف سے کیا جانے والا ایک چھوٹا سا سوال کبھی کبھی ہمیں اتنی کتابیں پڑھنے کا موقع دیتا ہے، اس لیے کہ سوال خود علم کا مقدمہ ہے، پوچھنا خود مقدمہ بن جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں تصور نہیں آ رہا ہے، خیال نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر سامع کی طرف سے کوئی اچھا سوال آ گیا تو وہ ہمارے لیے علم کے سمندر میں غوطہ لگانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو بہرحال اسی نہج البلاغہ سے میں نے ایصال ثواب کی نسبت سے ان الفاظ کو منتخب کیا جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات منکم علی فراشہ، تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ یہ 188 نمبر کا خطبہ ہے۔ مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے میں دیکھیں گے، ورنہ اوروں میں شاید آپ کو کہیں 190 مل جائے یا 192 مل جائے، اس لیے کہ یہ صرف قرآن کی افضلیت کہہ لیں یا قرآن کا معجزہ کہہ لیں کہ اس میں 114 سورے یا جو آیتیں جس تعداد میں جس طرح سے ہیں اسی طرح سے ہیں، ورنہ اور ساری کتابوں میں نسخوں کے فرق کے ساتھ آپ کو رد و بدل ملے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے 4
نسخے رائج ہیں، اس لیے کبھی کبھی ریفرنس کے بعد بھی لوگوں کو تو ہمیں وہ نام کم سے کم یاد رکھنے چاہیے یا وہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے تاکہ اگر ہمیں ڈھونڈنا پڑے تو ہمیں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو۔ بہرحال یہ 188 نمبر کا خطبہ ہے جس میں مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ بستر پر ہونے والی موت بھی شہادت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت تھی، حسن نیت کا کمال تھا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر کبھی موقع ملے گا، حق پر حملہ ہوگا تو ہم دفاع کرتے ہوئے جان دینے تک کا عزم و ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں نیت جو ہے اصل میں عمل میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن نیت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، تو کم از کم ہم اپنی نیت کو تو خالص رکھیں، اس میں تو کوئی ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ تو اب مولائے کائنات نے کہا کہ خدا کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت اور آل رسول کے حق کی معرفت۔ تو اب علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اب چاہے یہ خدا کی معرفت ہو، چاہے رسول کی معرفت ہو، چاہے آل رسول کی معرفت ہو، خود یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ جس کا جیسا علم ہوگا وہ معرفت پہ ویسی گفتگو کرے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے عمل کی کوانٹیٹی نہیں بڑھتی ہے لیکن اس کی کوالٹی بڑھتی ہے۔ آپ میری تصدیق کریں گے، آپ تصدیق کریں گے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہماری نماز اور معصوم کی نماز کیا ایک جیسی ہے؟ ہماری نماز اور معصوم کی نماز ایک جیسی ہے؟ آپ بالکل صحیح جواب دیں گے کہ نہیں، ایک جیسی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں تفصیل میں جاؤں، توجہ فرمائیے گا، بالکل صحیح جواب ہے کہ ہماری نماز اور ہے، معصوم کی نماز اور ہے۔ لیکن کیا یہ نماز کا فرق کیا رکعت کا ہے؟ ارے میں کیا کروں، توجہ، سوال بالکل صحیح ہے کہ ہماری نماز اور ہے، معصوم کی نماز اور ہے، لیکن کیا یہ فرق رکعت کا ہے کہ ہمارے لیے صبح کی 2 رکعت ہو، ان کے لیے 4 ہو؟ کیا ہمارے لیے ظہر کی 4 ہو، معصوم کے لیے 8 ہو؟ نماز شب کا استثناء ہے، لیکن میں پنجگانہ کی اگر بات کروں تو تعداد رکعت کی فرق نہیں ہے، نیت کا فرق نہیں ہے، سوروں کا فرق نہیں ہے، رکوع بھی اتنے ہی ہیں، سجدے بھی اتنے ہی ہیں۔ تو جب ظاہری طور پر پڑھی جانے والی نماز ایک جیسی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہماری نماز اور ہے، معصوم کی نماز اور ہے؟ نہیں، رکعتوں کا فرق نہیں ہے، اصل میں یہ فرق ایمان کا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہے، ان کا ایمان اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور یہ بات خالی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے جنگ خندق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خندق میں اگر اور بھی کوئی تلوار چلاتا اور اس کی تیز دھار تلوار عمر کے گلے پر لگتی تو تلوار سر کو تو تن سے جدا کرتی لیکن اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی۔ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی تلوار تو اپنا کام کرتی اگر لگتی میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تلوار لگ بھی جاتی، سر تن سے جدا بھی ہو جاتا تو آیت اللہ خمینی کہہ رہے ہیں پھر بھی اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی، اسے ضربت کا ثواب ملتا، اسے جہاد کا ثواب ملتا، اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی، کیونکہ وہ مومن کی تلوار ہوتی، کل ایمان کی تلوار نہ ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ مومن کی تلوار ہوتی، وہ کل ایمان کی تلوار نہ ہوتی۔ تو دیکھیے یہ معرفت کی راہیں اصل میں اتنی وسیع ہیں، میں نے کہا نا کہ بار بار پڑھنے کے بعد بھی مطالعہ ذرا سا بھی بڑھتا ہے اور اس میں ذرا سا اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تصدیق کریں گے اس بات کی کہ آپ مجھے بتائیے 15 سال میں 16 سال میں جب سے بھی آدمی کو نماز پڑھنے کی توفیق، حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے نماز سب کچھ تو نہیں ہے لیکن سب کچھ کا آغاز ضرور ہے۔ میں
بھائی توجہ فرمائیے گا، نماز سب کچھ تو نہیں ہے، نماز کے بعد روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی، نماز سب کچھ تو نہیں ہے، لیکن نماز سب کچھ کا آغاز ضرور ہے۔ اس لیے علی و نبی والوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو کبھی بھی نماز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی اعمال کے نام پر عقائد اور ایمان کو ہلکا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ روب بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ آج ظاہر سی بات ہے کہ کل ہم لوگ یوم شہادت منائیں گے چھٹے امام کے حوالے سے۔ یہ بات کبھی کبھی ہمارے خلاف یا ہم جیسے خطیبوں کے خلاف یوز اور استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ آپ تو نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم نماز کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، لیکن محبت سے ہٹ کر نہیں، اجر رسالت سے کٹ کر نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ بے شک یہ حدیث نماز کے فیور میں ہے، بے شک ہے، نماز عمود دین ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، میں کہہ رہا ہوں سب کچھ نہیں ہے، لیکن سب کچھ کا آغاز ضرور ہے۔ یعنی مصلی پر جائے بغیر، خدا کے سامنے سر بسجود ہوئے بغیر ہم معرفت کا اظہار کیسے کریں گے؟ لیکن یہ نہ کہیے کہ یہ حدیث خالی اہمیت نماز کو بیان کر رہی ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ نہیں، یہی حدیث اگر ایک طرف اہمیت نماز کو بیان کر رہی ہے تو دوسری طرف اہل بیت کی محبت کی بھی اہمیت بتا رہی ہے۔ اس لیے کہ کیا ہے حدیث کے الفاظ، یعنی جو نماز کو ہلکا سمجھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تو اگر یہ حدیث کا منطوق ہے تو اس کا مفہوم بھی تو یہ ہے، لیکن بھاری سمجھنے والا بھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے بغیر نکل جائے گا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی ہلکے کو تو ملے گی نہیں، لیکن اس میں یہ بھی تو چھپا ہوا ہے کہ بھاری سمجھنے والا بھی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ میرے بغیر اس کو نماز کام آ جائے گی۔ نہیں، نماز کو وزن تو ہماری محبت ہی دیتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ بھائی ہلکا سمجھنے والا اسے تو مار ملے گی نہیں شفاعت، لیکن کیا بھاری سمجھنے والا اس کو ہماری شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی شفاعت تو ہوگی جبھی تو نماز کام آئے گی، تو اسی حدیث میں چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے نقل روایت خالی نہ کرو، غور و فکر بھی کرو، آؤ بیٹھو، سمجھو اہل بیت کی محبت کی اہمیت کو سمجھو کہ جب اجر رسالت کی آیت نازل ہوئی اور یہ اجر دینے والے آئے تو پیغمبر کی زبان پر جاری ہونے والے یہ الفاظ، جس کو صاحب تفسیر کشاف نے بھی لکھا، جس کو فخر الدین رازی نے بھی لکھا، یعنی ایک طرف اگر مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ من مات منکم علی فراش ہی، جو مر جائے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، تو وہ شہید ہے۔ تو دوسری طرف آیے مودت کے نزول کے بعد پیغمبر کہہ رہے ہیں اور سارے مفسرین اہل سنت سمیت کے مفسرین سمیت ان احادیث کو نقل کر رہے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مرحوما، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مقبولا۔ اور ساتھ میں الا بھی لگا ہوا ہے، جو الف کے ساتھ الا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفرت کیا ہوا مرا، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ کامل الایمان مستکمل الایمان ہو کر مرا۔ اور یہی رخ نہیں ہے بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، اور جو آل محمد کے بغض میں مر جائے وہ کافر مرا۔ تو بھیا چاہے شہادت ہو، چاہے رحمت ہو، چاہے شفاعت ہو، چاہے مغفرت ہو، سوال یہ ہے یہ موت تو ایک ہے، اس کے اثرات دو کیسے ہیں کہ جو محبت میں مر رہا ہے اس کو شہادت مل رہی ہے اور جو عداوت میں مر رہا ہے اس کو ہلاکت مل رہی ہے۔ اور مولا کائنات کے قول میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مر جائے معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت آل رسول کے ساتھ وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر پہ بھی مر رہا ہے، اگر معرفت ہے تو بستر پر بھی شہادت ہے۔ تو اگر منطوق یہ ہے تو مفہوم تو یہ نکلے گا نا کہ اگر میدان میں بھی مر رہا ہے لیکن معرفت نہیں ہے تو وہاں بھی شہادت نہیں ہے۔
بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر معرفت کے ساتھ ہے تو بستر میں بھی شہادت، اور عدم معرفت و محبت کے ساتھ ہے تو میدان میں مر کر بھی تو بھیا موت تو ایک ہے۔ یہ دوہرے اثر کیوں دکھا رہی ہے؟ کسی کو شہادت عطا کر رہی ہے، کسی کو کفر و نفاق دے رہی ہے، کسی کو شہادت دے رہی ہے، کسی کو ہلاک کر رہی ہے۔ تو جب ایک موت ہے تو اس کے اثرات مختلف کیوں ہیں؟ کہا نہیں، اپنے یہاں بھی تم سمجھ لو کہ جب پانی کوئی صحت مند پیتا ہے تو وہ شکر خدا کرتا ہے، صلوات بر حسین کرتا ہے، لعنت بر یزید کرتا ہے، لیکن یہی پانی جب کوئی مریض پیتا ہے تو فوراً کلی کر دیتا ہے۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ پانی تمہیں کڑوا کیوں لگ رہا ہے؟ کہا کیا بتائیں، کئی دن سے بخار آ رہا ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے نہ پانی اچھا لگ رہا ہے۔ تو پانی تو ایک ہے لیکن صحت و مرض کی وجہ سے اس کا ذائقہ بدل رہا ہے، اس کا اثر بدل رہا ہے۔ اسی طرح سے موت تو ایک ہے لیکن محبت اور عداوت کی وجہ سے اس کا بھی اثر بدل رہا ہے۔ جب یہی موت محب اہل بیت کے پاس جاتی ہے تو شہادت بن جاتی ہے، جب یہی موت بغض اہل بیت رکھنے والے مریض کے پاس جاتی ہے تو ہلاکت بن جاتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ اور یہی چیز جو ہے میں چاہوں گا کہ حوالے کی حد تک اگر نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق ہے تو آپ ذرا سا نوٹ کر لیں، اگر کہ یہ 188 نمبر کا خطبہ، 45 نمبر کا کلمہ حکمت، جہاں میرا مولا واقعاً چاہنے والوں پر کتنا اعتماد ہے۔ چاہے یہ مولا علی کی زبان سے آپ سنیں، چاہے وہ چوتھے امام کی زبان سے شام میں دیے جانے والے خطبے کے ریفرنس سے، اوتینا ستہ و فضلنا بسبن، 6 چیزیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی، اور اس میں یہ بھی کہ ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں رکھی گئی۔ ہماری محبت امام سجاد شام میں فرما رہے ہیں، یعنی کچھ نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ہے۔ یہ پوتے کا قول ہے، لیکن 45 نمبر کے کلمہ حکمت میں بڑا حسین یہ ریفرنس ہے، اس کو علی والے یاد رکھیں، جہاں میرا مولا کہہ رہا ہے لو ضربت خیشوم المومن، اگر میں مومن کی ناک کی بالکل جڑ میں بھی تلوار رکھ دوں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک کی جڑ میں تلوار رکھ کر کہوں کہ تو مجھ سے بغض رکھ، تب بھی پر وہ مجھ سے عداوت نہ رکھے گا۔ بھائی اعتماد، اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار بھی رکھوں اور کہوں کہ مجھ سے عداوت کر، تو بھی وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ اور اگر میں منافق کے سامنے یہ دنیا خزانوں سمیت پیش کر دوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے محبت کر، تب بھی پر وہ ہم سے محبت نہ کرے گا، اس لیے کہ نبی امی کا فیصلہ ہے کہ یا علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے عداوت نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ یعنی یہ اثرات، اور ادھر اس سال میں نے شبوں کی مجلسوں کے دوران پچھلی سنی ہوئی باتوں کا جب ریفرنس تلاش کیا مختلف شہروں میں، میں یہ ریفرنس اور حوالہ دیتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، کہیں اور بھی میں نے اگر پڑھا ہے تو اس کی تکرار ہو جائے گی، اس لیے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پہنچنا چاہیے کہ اگر آپ کو محبت وراثت میں ملی ہے، ماں کی شیر کی شکل میں ملی ہے، تو آپ اس کو آگے بھی منتقل کریں، اور اگر منتقل کریں گے تو دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ پھر ہم بڑے اعتماد کے ساتھ یہ مصرے میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں میر انیس آل اللہ مقامہ کے، جہاں انہوں نے عجب طرح سے کہا کہ خورشید شرف بحر شرف میں ہوگا، خورشید شرف بحر شرف میں ہوگا، گوہر معدن میں در صدف میں ہوگا، خورشید شرف برج شرف میں ہوگا، گوہر معدن میں در
صدف میں ہوگا، مشرق میں کہ مغرب میں اسے دفن کرو، مشرق میں کہ مغرب میں اسے دفن کرو، جو عاشق حیدر ہے وہ نجف میں ہوگا، جو عاشق حیدر ہے وہ نجف میں ہوگا۔ تو اس محبت کو اپنی اولادوں میں منتقل کیجئے، اس لیے کہ مومن کے صحیفے کا عنوان عشق حیدر ہے۔ بھائی توجہ مائیے گا، یعنی اگر مومن کی کتاب زندگی ہے کوئی، عنوان اس کا محبت علی ہے، تو اس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیجیے گا۔ اور اگر کبھی کوئی گھبرا کر آپ سے کہے کہ یہ ذکر علی کیا ہے، تو فوراً شعر سنائیے گا کہ غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے، غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے، غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے۔ تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں، تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں جو سن کے ذکر علی اختلاج ہوتا ہے؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور اس حکایت کو روایت نہیں کہہ رہا ہوں میں، حکایتیں یعنی واقعات، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس واقعے کو یا اس حکایت کو میں نے اپنے وطن میں بھی دوسرے شہروں میں بھی یہ کہہ کر پڑھا کہ ہم نے تو بزرگوں سے سنا اور سننے کے بعد کتاب میں تلاش بھی کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس حکایت کو نہیں سنا ہے، اس لیے کبھی کبھی ان باتوں کی مسلسل تکرار بھی ضروری ہوتی ہے۔ کتاب بڑی معتبر ہے، علماء کی نظر ہے، اور معجزات کے حوالے سے، کمالات کے حوالے سے عجب کتاب ہے۔ اس مرتبہ میں نے جب ماہ مبارک رمضان میں شب 19 میں اس کا ذکر کیا تو ایک نوجوان نے سوال کیا، پھر اس کے بعد مجھے بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ یہ کہ یہ کتاب ہے الساقف فی المناقب، ابن حمزہ طوسی کی، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں ہارون رشید کے حوالے سے واقدی بڑا ہسٹورین ہے، المغازی وغیرہ، وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید کا یہ شوق تھا کہ یوم عرفہ یا عربی کتاب میں شاید یوم عید وہ علماء کو جمع کیا کرتا تھا۔ کہا مجھے بھی اس نے بلایا تھا، جب میں تاخیر سے تھوڑا پہنچا تو ہارون رشید نے کہا کہ تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ کہا میں نے کہا کچھ امور زندگی میں، زندگی کے کاموں میں، ذمہ داریوں میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے میں تاخیر سے آیا، اور میں نے دیکھا کہ ہارون رشید کی اس بزم میں 70 ایسے لوگ کہ جو اپنے اپنے فن کے امام کہلانے کے لائق تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ایک امام شافعی بھی ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام شافعی۔ اور میں نے 25ویں رجب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی 7ویں امام کے ذکر کرتے ہوئے کہ 7ویں امام ہی کا وہ دور ہے جس میں عامت المسلمین کے یہ چاروں امام گزرے ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل ہوں، کم و بیش کسی نے آغاز میں کسی نے انجام میں 7ویں امام کو دیکھا ہے، اور 7ویں امام ہی کا دور ہارون رشید کا دور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو امام شافعی بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی ابو یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پوری فقہ، اصل میں پورا ورک اور کام قاضی ابو یوسف کا ہے، نسبت ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ کا 70 ایسے علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ جو خود امام بننے کے لائق تھے، یعنی امام معصوم والی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی اپنے فن کے ماہرین،
امام شافعی کو امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ امام مانتا ہے، اور وہ 4 میں سے ہیں کہ جن کو فالو کرنا امت مسلمہ کے یہاں کافی ہے۔ تو بہرحال قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مرتب کرنے والے یا ان کے نام سے کام کرنے والے، اور واقدی جیسا یہ ہسٹورین، اور امام شافعی کا 70 ایسے لوگ اور پورا دربار بھرا ہوا ہے، تو مجھ سے تاخیر کے آنے کا سبب پوچھا۔ پھر ایک مرتبہ امام شافعی مکی ہیں، قرشی ہیں، اور ہارون رشید بھی ظاہر سی بات ہے کہ عباسی خلیفہ ہے، تو یہ بھی عباس ابن عبد المطلب کی نسبت سے قرشی ہے، مکی ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے شافعی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن ام، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس علی کے سلسلے میں کتنی روایتیں ہیں، تمہیں علی کی کتنی فضیلتوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات ہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں 400 یا کچھ زیادہ۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ کھل کے بیان کرو، کہ 500 یا کچھ زیادہ۔ بڑی توجہ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ جا کر کتاب کو چیک کر لیجئے گا آپ، الثاقب فی المناقب، کچھ نہیں تو ہندی اور انگریزی میں آپ کو اس کتاب کا انٹروڈکشن مل جائے گا، اس کتاب کا تعارف آپ کو مل جائے گا۔ شاید پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آرکائیو یا دوسری جگہوں پر آپ کو پوری کتاب مل جائے گی، پھر آپ کو شوق بڑھے تو اس کو ترجمہ کر کر پڑھتے چلے جائیے گا۔ لیکن اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ ہم کتنے فضائل خالی ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی گہرائی اور گہرائی کا علم نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ 500 یا کچھ زیادہ۔ کہا بھائی تم بتاؤ۔ ایک اور نام لیا، حسن ابن علی، یا اس سے ملتا جلتا نام، انہوں نے کہا کہ 1000۔ امام شافعی نے کہا 500 یا کچھ زیادہ، باب فضائل علی میں ہمیں حدیثیں یاد ہیں، اس نے کہا 1000۔ پھر قاضی ابو یوسف سے کہا کہ تم بتاؤ، ہارون رشید کہہ رہا ہے تم کو علی کے سلسلے میں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ قاضی ابو یوسف، ہارون کہتا ہے کہ کس کا خوف ہے؟ کہا مجھے تیرا خوف ہے، تیرے کارندوں کا خوف ہے، تیرے ساتھ رہنے والوں کا خوف ہے۔ نہیں، کہا تم بے خوف ہو کر بیان کرو کہ تمہیں علی کی کتنی فضیلتیں یا علی کے باب میں کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ ہارون رشید جیسا ہے اور قاضی ابو یوسف جیسا ہے، امام شافعی جیسے ہیں، یعنی یہ اپنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اپنوں کو ذکر علی کی تعداد کے سلسلے میں، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں شرط محبت ہے، اس لیے کہ علی کے سلسلے میں اگر علی کو معصوم نہ سمجھنے والا یا علی اور اولاد علی کے دشمنوں سے اظہار بیزاری نہ کرنے والا کوئی باب فضائل علی میں کچھ کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے یا نظم کر رہا ہے تو اس کا ہم کوئی احسان نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ علی کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بعض کتابیں جو ارادتاً عداوت علی میں لکھی گئیں ان میں بھی فضائل علی موجود ہیں، اس لیے کہ یہ اس مؤلف یا مصنف کا احسان نہیں ہے، بلکہ محدث یا مورخ کو اپنی بینائی بچانے کے لیے، اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ باب علی میں لکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر صحیح بخاری میں یا سوائق محرقہ میں یا اور جگہوں پر فضائل نظر آ جائیں تو احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مئی جون کے مہینے میں راجستھان یا آگرے جیسی جگہوں میں اگر کوئی یہ کہے کہ سورج نکلا ہے تو یہ سورج پر احسان نہیں ہے بلکہ اپنی بینائی بچانے کے لیے یہ گواہی ہے۔ اسی طرح سے اگر علی کی دشمنی میں لکھی جانے والی کتابوں میں علی کے فضائل نظر آئیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے، یہ مورخ اپنا اعتبار قائم کرنا چاہتا ہے۔ بھائی صلوات دے جو محمد و آل محمد پر۔ توجہ، بھائی بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا ہے لیکن یہ گھنٹوں کا موضوع ہے جو میں منٹوں میں تمام کر رہا ہوں، اور اس روایت کو جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا، اور واقعاً اس میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے اس لیے کہ یہ دشمن کی گواہی ہے۔
کہا تم بیان کرو، کہا تیرا خوف ہے، تیرے کارندوں کا خوف ہے، کہا ڈرے بغیر بیان کرو، کہا 15,000 تو مسند حدیثیں یاد ہیں. یہ 1500 کی بات نہیں ہے، 15,000 کہتا ہے مسند اور 15,000 مرسل. مسند جس میں راویوں کی پوری چین ہے. علماء جانتے ہیں مسند اور مرسل کا فرق. کا 15,000 تو مجھے توجہ فرمائیے گا کہاں کی گواہی آ رہی ہے. قاضی ابو یوسف جیسے کہہ رہے ہیں کہ باب علی میں 15,000 مرسل اور 15,000 مسند. لیکن اتنا سب کچھ سن کر ہارون رشید کہتا ہے کہ تم نے جو کہا صحیح کہا، لیکن تم سب نے علی کی فضیلتیں سنی ہیں، میں نے علی کی فضیلت دیکھی ہے. بھائی توجہ مائیے گا، وہی بات کہ سب کچھ دیکھ کر بھی ابو لہب جیسے نہیں مانتے. بھائی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بڑی توجہ. ہارون کہہ رہا ہے کہ تم نے علی کی فضیلتیں سنی ہیں، ہم نے علی کی ایک فضیلت دیکھی ہے جو تمہاری ساری فضیلتوں سے افضل اور بھاری ہے. سارے کہنے لگے کہ امیر اپنی زبان میں ذرا مجھے بھی تو دکھا، مجھے بھی تو بتا. کہ میرے گورنر نے، میرے عامل نے دمشق سے مجھے رپورٹ کی، مجھ سے بتایا کہ وہاں کا ایک خطیب دمشقی جس کا ریفرنس اور حوالہ ہے وہ مولا کائنات کے باب میں گستاخیاں کرتا ہے، لان تان کرتا ہے. میرے گورنر نے اسے تنبیہ کی، میرے گورنر نے اسے بہت زیادہ زد و کوب کیا، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں اس عمل سے باز نہیں آؤں گا، اس لیے کہ علی نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے، ہمارے افراد کو قید کیا ہے، تو یہ علی کو جزا مل رہی ہے نصرت اسلام کی. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور یہ بخاری تک میں یہ ریفرنس یاد رکھیے گا، ہذان خصمان اختصموا، یہ دو گروہ سورہ حج کی یہ آیت ہے، لڑ رہے تھے. تفسیر میں بخاری تک میں کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دو گروہ عتبہ شیبہ ولید، ادھر سے جناب حمزہ ابو عبیدہ اور مولا علی کا یہ دو گروہ. ظاہر سی بات ہے کہ محبت اور عداوت والا گروہ یہ تو مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے نا. یہ دو گروہ ہیں. کا یہ دو گروہ بدر میں ادھر سے عتبہ شیبہ ولید ہے، ادھر سے جناب حمزہ ہیں. اب یہ عداوت ہے جو اس طرح سے نقل کرنے پر مجبور کر رہی ہے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا علی اور ان کے دو ساتھی، لیکن علی کے بجائے وہاں حمزہ اور ان کے دو ساتھی. لیکن پھر اسی صحیح بخاری میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے کہا کہ یہ آیت کی تفسیر میں کہ عند اللہ، اللہ کے سامنے سب سے پہلے فریاد اور سب سے پہلے مقدمہ پیش کرنے والا میں ہوں گا کہ مجھے امت کلمہ پڑھنے والی امت نے یہ اجر دیا ہے کہ میری چلنے والی تلوار کی جزا مجھے یہ دی ہے کہ میرے ساتھ بھی ظلم کیا گیا، میرے چاہنے والوں کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا گیا، اور آج تک ہم محبت علی کی قیمت فخر کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم، اس خطیب نے کہنے کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا. ہارون رشید کہتا ہے پھر میں نے اس کو بغداد بلوایا، ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑا کر، اور میرے دربار میں جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ تو علی کے باب میں ایسی گستاخیاں کیوں کرتا ہے، تو لان تان کیوں کرتا ہے؟ تو اس خطیب دمشقی نے کہا کیونکہ علی نے ہمارے اجداد کو مارا ہے اور ہمارے افراد کو قید کیا ہے، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. تو ہارون کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی مرنے والے اپنی منزل پر پہنچ گئے، علی نے جو کچھ کیا حکم رسول سے کیا ہے، تو ان کے بارے میں ایسا کام کرنا چھوڑ دے.
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 70 برس کا عرصہ جہاں 70,000 ممبروں سے مولا علی کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں آ کر یہ بریک ضرور ہوا، لیکن آج تک غامدی جیسے اپنی ناسبیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی اگر آپ کو اس سلسلے کے لوگ نظر آ جائیں کہ قرآن میں آیتیں نظر نہ آئیں، ولو یہ کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے، اس لیے میں ذرا سا صحیح لیکن جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہہ کے اپنے بیان کو مکمل کروں گا اور یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی توجہ، بڑی تیزی کے ساتھ چھٹے امام فرماتے ہیں، بلکہ ان کے یہاں کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ چھٹے امام ہیں، ان کے یہاں بچھنے والا دسترخوان ہے، بیٹھنے والے ساتھ میں امام ابو حنیفہ ہیں، اور کھانے کے اختتام پر چھٹے امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین ھذا منک و من رسولک۔ کھانا کھانے کے بعد شکر کے طور پر چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں پروردگار، اور یہ چنا جانے والا کھانا، یہ کھایا جانے والا کھانا، یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ وہابیت کا بیج ابن تیمیہ نے بویا، لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ صراع بہت دور تک جا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جیسے ہی چھٹے امام سے یہ سنا کہ ھذا منک و من رسولک، یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ نے خدا کے ساتھ شریک بنا دیا۔ بھائی کیسا الزام لگ رہا ہے، کس پر لگ رہا ہے؟ یعنی الزام شرک اگر ہم جیسوں پر لگے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے، یہ شرک کا الزام لگانے والے تو قرآن ناطق امام جعفر صادق پر بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام ابو حنیفہ نے کہا، امام صادق نے سورہ توبہ سے 2 آیتیں پڑھیں، لو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور ان کے رسول نے عطا کیا تھا۔ بھائی جہاں عطا میں خدا کا بھی ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے، ایک نہیں 2 آیتیں چھٹے امام نے پڑھی، اور امام ابو حنیفہ ان آیتوں کو سن کر کہتے ہیں کہ فرزند رسول لگتا یہ ہے کہ ہم نے ان آیتوں کو قرآن میں پڑھا ہی نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ معمولی آدمی نہیں، یہ حافظوں کے سردار امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں قرآن ناطق سے آیت کو سن کر جس میں عطائے خدا کا بھی ذکر ہے، عطائے رسول کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ وہابیت کا مرض اتنا خطرناک ہے کہ جو اپنے یہاں بھی جڑیں جما رہا ہے، اور یہ خدا کے نام پر ہو رہا ہے، قرآن کے نام پر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے پکارنے کی ضرورت کیا ہے، تو یہ آپ کی آواز نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ جیسوں کی آواز ہے، اور چھٹے امام کے سامنے ہے، اور چھٹے امام کا جواب بھی ہے کہ کیا تم نے سورہ توبہ میں ان آیتوں کو نہیں پڑھا جہاں فضل خدا کے ساتھ فضل رسول کا ذکر ہے، عطائے خدا کے ساتھ عطائے رسول کا ذکر ہے؟ تو امام ابو حنیفہ ان آیتوں کو قرآن ناطق سے سن کر کہتے ہیں کہ فرزند رسول لگتا یہ ہے کہ ہم نے ان آیتوں کو کبھی سنا ہی نہیں۔ نہیں، امام فیصلہ کرتے ہیں نہیں، تم نے ان آیتوں کو پڑھا بھی ہے، تم نے ان آیتوں کو سنا بھی ہے، لیکن تم ہی جیسوں کے لیے قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ بھائی صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر بہت پڑھے لکھوں کو بھی فضائل علی سمجھ میں نہیں آتے یا نظر نہیں آتے تو یہ ان کی خطا نہیں ہے، نہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے ہیں اور ان کے دل زنگ آلود ہیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ سارے حوالے آپ جا کر دیکھ لیجئے گا چھٹے امام کی نسبت سے تو کہاں کا الزام ہے اور کیسا جواب ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے خطیب کو بلایا اور اسے تنبیہ کی، لیکن پھر بھی اس نے کہا مجھے یہ کام کر کے سکون ملتا ہے۔ کہا میں نے اس کو جو سزا ہو سکتی تھی
دی اور پھر ہم نے اس کو قید کر دیا. لیکن اللہ رے حجت اللہ البالغہ کا جب خطیب دمشقی کو میں نے قید کرایا ہے، بھرا مجمع ہے، ہارون بیان کر رہا ہے کہ پھر میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ رسالت مآب آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں مولا علی بھی ہیں، ساتھ میں امام حسن اور امام حسین بھی ہیں. جبریل کاسا لے کر آئے ہیں جس میں جام کوثر ہے، اور پیغمبر ہارون کہتا ہے پیغمبر اس ظرف میں سے 40 ایسے مومنوں کو سیراب کرتے ہیں جن میں سے میں ایک ایک کو جانتا ہوں. اور اس درمیان مولا علی نے اس خطیب کو خطاب کر کے کہا کہ تو میرے بارے میں ایسے الفاظ کو استعمال کرتا ہے. لیکن جب رسالت مآب نے مولا علی کو اس خطیب سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، کہا علی تم ہٹ جاؤ، مجھے اس سے پوچھنے دو. کہا تو علی کے باب میں ایسی گستاخیاں کیوں کرتا ہے؟ کہا چونکہ علی نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے اس لیے میں علی پر لعن طعن کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے کہ پیغمبر نے اس کے سلسلے میں بد دعا کی، کہا پروردگار اس کو عذاب دے اور اس کو مسخ کر دے. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خطیب دمشقی جانور نجس جانور بن چکا ہے. جیسے ہی میں نے اس خطیب دمشقی کو جانور بنتے ہوئے دیکھا، میں خواب سے بیدار ہوا اور اسی رات کے حصے میں نے اپنے خادم کو کہا جا کر کے اس خطیب کو قید خانے سے لے آ. شاید ہارون کا ارادہ یہ رہا ہوگا کہ میں رات کے اسی حصے میں خطیب سے اس خواب کو نقل کروں. میں اپنی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کو متوجہ ہو جائے. لیکن ہارون رشید کو بھی آپ جانتے ہیں کہ کون ہے جو معجزے دیکھ کر کی نہ بدلے، وہی تو ابو لہب صفت ہے، وہی تو ہارون ہے. لیکن بہرحال کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے خادم اور غلام کو قید خانے میں بھیجا تو خادم نے آ کر، غلام نے آ کر کہا کہ وہاں کوئی انسان تو ہے ہی نہیں، وہاں تو جانور بندھا ہوا ہے، اس کے گلے میں زنجیر پڑی ہے. اور اس کو بلوایا گیا. کہا جب اسے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ پورا جسم تو جانور کا ہے لیکن علامت کے طور پر اس کے کان انسانوں والے ہیں تاکہ خواب نہ رہے بلکہ حقیقت بن جائے. آپ نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے علی کی فضیلتوں کو سنا ہے، میں نے علی کی فضیلتوں کو دیکھا ہے، لیکن دیکھ کر کے بھی اگر آدمی اقرار نہ کرے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے. ارے غدیر میں بھی تو لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھا تھا، بخن بھی کہا تھا، لیکن سقیفہ کی کاروائی بھی کی تھی. وہی منظر یہاں بھی ہوا. کہا مجھے بھی تو اسے دکھا. پھر ہارون نے اپنے خادم اور غلام کو بھیجا، کہا اسے یہاں لے کر آ. اسے دربار میں لایا گیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ اے امیر یہ مسخ شدہ ہے اور جو بھی مسخ ہوتا ہے اس پر عذاب الہی آتا ہے، اس کو اتنا دور کر دے تاکہ ہم لوگ اس عذاب کا شکار نہ ہوں. اس کتاب میں اختتام یہاں پر ہے. کہا اس کو قید کیا گیا اور چند گھنٹوں یا چند دنوں میں اس پر عذاب آیا، اس سمیت مکان جل گیا. واقدی کہتا ہے کہ میں نے ہارون رشید سے کہا کہ اے امیر تو بھی اولاد علی کے سلسلے میں ذرا احتیاط سے کام لے. ہارون کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے لیکن توبہ ظاہری اقرار کے باوجود بھی چھٹے امام کا قاتل بن رہا ہے. گویا کہ مولا کا حکم نافذ ہو رہا ہے کہ جو مومن ہے اس کے دل سے علی کی محبت نکلتی نہیں، اور جو منافق ہے معجزے دیکھ کر بھی اس کے دل میں علی کی محبت پیدا ہوتی نہیں. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات دیجئے آپ ذرا محمد وآل محمد. بس عزیزان محترم میرا وقت تمام ہو گیا ہے، لیکن ایک حوالہ میں خالی دے کر کے بس چند منٹ کے مصائب پڑھوں گا. یہ بات مجھے پڑھنا تو تھی لیکن وقت تمام ہو گیا ہے. 12 اور 13 نمبر نہج البلاغہ کا خطبہ یہ جنگ جمل کے پس منظر میں ہے، جو ہمیں اس سلسلے سے جا کر جوڑ دیتا ہے کہ جہاں میرا مولا کہہ رہا ہے
اس کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جنگ جمل کی فتح کے بعد جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو ایک چاہنے والے نے کہا یا علی کاش میرا وہ بھائی بھی ہوتا جو گزر گیا ہے اور وہ بھی فتح و نصرت کا یہ حسین منظر دیکھتا. بھائی بہت سی چیزیں ہمیں دل چاہتا ہے نا کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ دوسرے بھی دیکھیں. وقت ہوتا تو میں پس منظر بیان کرتا کہ جنگ جمل ہے کیا, لیکن وقت گزر چکا ہے. اس لیے کہ 25 سال کی خاموشی, پھر ہاتھ پر بیعت, پھر ان محترمہ کے ذریعے سے اتنی بڑی سازش اور ذوالفقار علی کا اس سازش کو ناکام کرنا, تو چاہنے والوں کے دل میں جو ولولہ رہا ہوگا, جو جوش رہا ہوگا, جو انداز رہا ہوگا, اس کی ترجمانی بہت تفصیل میں جا کر کے, اس لیے کہ اس کیف کو, اس لطف کو, اس جذبہ محبت کو کہ جب اس جنگ کو فتح کر کے یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو ایک بیچارہ کہتا ہے کاش میرا بھائی بھی ہوتا, کاش میرا بھائی بھی ہوتا اور فتح و ظفر کے اس منظر کو دیکھتا. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا احوا اخیک مانا, کیا تمہارے بھائی کا جذبہ, تمہارے بھائی کی محبت واقعاً ہمارے ساتھ تھی؟ وہ کہہ رہا ہے میرا بھائی ہوتا. مولا کہہ رہے ہیں احوا اخیک مانا, تمہارے بھائی کا جو خیال ہے, جو جذبہ ہے, جو رجحان ہے, کیا واقعاً میری طرف تھا؟ کہتا ہے ہاں فرزند رسول, ہاں ہاں اخی رسول, یقیناً ہمارا بھائی بھی آپ کا چاہنے والا تھا. تو کہا فقط شہدنا ولقد شہدنا اسکرنا, یقیناً وہ بھی ہمارے ساتھ تھا, اور خالی وہی نہیں بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو مردوں کے صلبوں میں, توجہ کیجئے گا, اور ماؤں کے رحموں میں ہیں, وہ بھی ہمارے اس لشکر میں موجود تھے. تو گویا کہ نیت پر شہادت بھی ملتی ہے اور نیت کی وجہ سے لشکر علی میں حاضری بھی ہوتی ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. اور یہ بات یہ تو نہج البلاغہ کا میں نے ریفرنس دیا ہے, لیکن کبھی علامہ طالب جوہری صاحب نے, خطیب اکبر طابہ سرا نے, ان دونوں کی فکر کو ملا کر میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے جب غدیر میں اعلان ولایت ہونے والا تھا تو نبی نے جو کہا تھا کہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. یہ خالی غدیر کے آگے اور پیچھے والے نہیں, بلکہ یہ عالمینی آواز تھی کہ جو پہلے گزر گئے ہیں آدم سمیت وہ سارے انبیاء بھی آ جائیں اور قیامت تک آنے والے مومنین بھی آ جائیں تاکہ اعلان ولایت کے گواہ بن جائیں. بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. یہ عالمینی آواز ہے. گزرے ہوئے بھی جنگ جمل میں وہ بھائی بھی تھا, اور خالی بھائی نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے جو صلبوں میں ہیں, جو ماؤں کی رحموں میں ہیں. اس لیے کہ ہم اعلان ولایت کے وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں پر نبی کا بیان سن رہے تھے بیٹھے ہوئے, اور نبی اپنا خطبہ مکمل کر رہے تھے, ہم اپنا کلمہ مکمل کر رہے تھے. نبی نے کہا اللہ ہو مولایا, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, یہ معرفت توحید ہے. نبی نے کہا انا مولا المومنین, ہم نے کہا محمد الرسول اللہ, یہ معرفت رسالت ہے. نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, ہم نے کہا علی ولی اللہ, یہ معرفت امامت ہے. نبی کا خطبہ مکمل ہو گیا, ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا. جبریل آیت لے کر آ گئے الیوم اکملت لکم دینکم. خطبے پر بھی مہر لگ گئی, کلمے پر بھی مہر لگ گئی. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجئے.
لیکن وہی بات کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اگر فضیلتوں کا جواب نہیں ہے تو ان کے مصیبت کے برداشت کرنے کا بھی جواب نہیں ہے. اور بقول خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم انہوں نے کہا غدیر ہی سے آپ کو وفاداروں کا بھی پتہ چلے گا اور غدیر ہی سے آپ کو غداروں کا بھی پتہ چلے گا. وہیں سے آپ کو ناصران حسین بھی دکھائی دیں گے اور وہیں سے آپ کو قاتلان اور دشمنان حسین بھی دکھائی دیں گے. ہاں عزیزان محترم یاد رکھیے گا. دیکھیے کربلا کربلا ہے. یاد کربلا درد بھی ہے دوا بھی ہے. یقیناً گھر والوں کے لیے 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جانے والے کی یادیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ طویل عرصہ یا ان کے ساتھ سفرہائے زیارت کیے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ ان کی خدمات کیا تھیں، ان کی محبتیں کیا تھیں. ہاں عزیزان محترم یاد رکھیے گا عزاداری بڑا وسیع ادارہ ہے، بڑا وسیع ادارہ ہے، لیکن اس کا مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ گریہ بر حسین اور زیارت قبر حسین. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ مجلس کے بہت سے جز ہیں. نوحہ ہے، ماتم ہے، مرثیہ ہے، سوزخانی ہے، پیشخانی ہے، نوحہ خانی ہے اور اسی میں خطابت بھی ہے یا مرثیہ خانی بھی ہے. لیکن کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بتلائیے کہ کیا ہر آدمی کو یہ دل چاہتا ہے کہ وہ بھی نوحہ پڑھنے لگے، وہ بھی مرثیہ پڑھنے لگے، وہ بھی جو ہے مجلس پڑھنے لگے؟ نہیں. ہر عزاداری کرنے والے کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی خطیب بن جائے، وہ بھی ذاکر بن جائے، وہ بھی شاعر بن جائے. لیکن ایک بات کا دل سب کا چاہتا ہے کہ 2 آنسو بنام حسین نکل آئیں. دیکھا آپ نے؟ یعنی جو عزاداری کی روح ہے اس کا دل سب کا چاہتا ہے اور دل بھرتا نہیں ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ پہنچ جائیں آپ کا یہی دل چاہے گا. اور اگر آنسو نہیں آتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کیا وجہ ہے اتنے شدید مصائب سن کر کے بھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ تمنائے زہرا ہے، یہ تمنائے مادر ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ زیارت قبر حسین. ہاں عزیزو آپ کا کسی بات کا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن متعدد مرتبہ بھی آپ کربلا جا چکے ہوں پھر بھی آپ کا دل چاہے گا کاش ایک مرتبہ ہم اور عزیزو یاد رکھیے گا میں جب بھی یہ سوچتا ہوں، جب بھی میرے ذہن و دل و دماغ میں یہ خیال آتا ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ بھی بار بار زیارتوں کے لیے جاتے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ مشہد میں مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہندوستانی عالم، ان کی مجلسیں جب بھی میں نے سنی وہ یہی کہتے تھے کہ عراق لوگ جاتے ہیں، عراق میں نجف بھی ہے، عراق میں کاظمین بھی ہے، عراق میں سامرہ بھی ہے. لیکن ہر زائر یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نجف جا رہے ہیں، ہم کاظمین جا رہے ہیں، ہم سامرہ جا رہے ہیں. زبان پہ آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں. اور عزیزوں اور جگہوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں، لیکن کربلا میں آپ نے محسوس کیا ہوگا یا جب بھی آپ جائیں خدا آپ کو بار بار لے جائے. اور جگہوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کربلا میں یہ معاملہ ضرور ہے کہ اپنا سامان سواری پر رکھنے کے بعد بھی دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ روضے پر اور حاضری ہو جائے، ایک مرتبہ جالی نہ سہی تو دور سے مولا حسین کو ایک سلام رخصت اور کر لیں. عزاداروں یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے آپ بتائیں جب آج 1400 برس کے بعد آپ کا یہ عالم ہے تو آپ مجھے بتائیں جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ گزر رہا ہوگا تو آپ وہ منظر کیسے یاد کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے اور جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ آپ کو پتا ہے نا جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کیا ہے لیکن
میرے بابا کا لاشا، میرے چچا، یہ سنا ہے نا آپ نے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک خیال پیش کر کے مجلس میں تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ ہے جناب زینب نے کیا کہا؟ میرے لال صبر کرو، میرے لال صبر کرو، یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زوار آئیں گے۔ یعنی جناب زینب نے سید سجاد کو تسلی دی۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے سجاد کو تسلی دی، اور جب 40 کے موقع پر یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو واقعاً اب کربلا میں قبریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو چیز مجھے تڑپاتی ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً سب نے تو واپس آ کر بنی ہوئی قبروں کو دیکھ لیا، لیکن ہائے 4 سال کی بچی وہ تو یہی خیال لے کر چلی گئی کہ میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ یعنی سب نے تو آ کر بنی ہوئی قبریں دیکھی ہیں اور قبروں کی زیارت کی ہے، لیکن سکینہ بی بی جن کے روضے پر جانے پر پابندیاں ہیں، اس ذکر کے طفیل میں لوگوں کا شوق زیارت پورا ہو، اس لیے کہ شام جائے بغیر زیارت نامکمل سی لگتی ہے۔ جب تک بی بی سکینہ جنہیں جناب رقیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بہرحال جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلنے لگا ہوگا، ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خود بیان کرتی ہیں۔ کیا خیال ہے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا ہوگا تو کیا جناب زینب قبر سکینہ پہ نہ گئی ہوں گی؟ کیا جناب سید سجاد بہن کی قبر پر نہ گئے ہوں گے؟ کیا جناب رباب نے، کہ یہ آپ کے دل کی آواز میں یوں کہہ کر بیان کروں کہ عجب نہیں، جناب رباب نے قبر سکینہ پر جا کر کہا ہو کہ سکینہ رباب تمہاری قبر کو اکیلا نہ چھوڑتی اگر علی اصغر تم سے چھوٹا نہ ہوتا، چونکہ علی اصغر تم سے بھی چھوٹا ہے اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اور جناب زینب نے کہا ہوگا سکینہ نہ گھبرانا، یہ زینب تمہیں اکیلا نہ چھوڑے گی، میں روداد سفر بیان کر کے اسی شام میں آ کر سوؤں گی۔ لیکن عجب نہیں، قبر سکینہ سے آواز آئی ہو کہ پھوپھی اماں جائیے میری طرف سے بابا کو سلام کہیے گا اور میری چادر لیتی جائیے، جا کر کہیے گا کہ سکینہ تو نہیں آئی لیکن سکینہ نے چادر بھیجی ہے، اس لیے کہ جب 11ویں کو سکینہ لاشوں کے درمیان سے گزر رہی تھی تو سکینہ کے سر پہ چادر نہیں تھی جو آپ کے بے کفن لاشے پر ڈالتی۔ اب سکینہ تو نہیں آئی، چادر آئی ہے۔ ہمارا سلام ہو کربلا میں دفن ہونے والوں پر، ہمارا سلام ہو شام میں دفن ہونے والوں پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔